ان کے کمپنی میں ان کے ساتھ کوئی کام کرتے تھے مسلمان، انہوں نے کسی غیر مسلم سے قرض لیا اور پھر اس مسلمان کا انتقال ہو گیا اور ان کے گھر والوں کو بالکل نہیں پتہ۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس کا کیونکہ انتقال ہو چکا ہے، کہ ہم قرض اتار سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بہتر محسوس کریں تو کیونکہ اس کا ترکہ جو ہے اس کے اندر بالترتیب کچھ حقوق وابستہ ہوتے ہیں، یعنی میت جو مال چھوڑ کر جاتی ہے نا اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہوتی ہے، یعنی کفن دفن کا انتظام جو ہے وہ میت کے مال سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم خود ہی بچے وغیرہ کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو شرعی ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ پہلے اس مال سے تجہیز و تکفین، اس کے بعد اگر کسی کا قرضہ ہو تو قرض ادا کیا جائے گا، پھر اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی تھی تو تہائی 1/3 مال سے وہ وصیت پوری کی جائے گی، پھر جو باقی بچے گا وہ وارثوں کا حق ہوگا۔ تو اگر آپ چاہیں تو ان کے گھر والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پہ گواہ ہیں کہ غیر مسلم سے قرض لیا تھا، آپ قرض ادا کر دیں، اور اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر آپ لوگ بھی ادا کر سکتے ہیں کہ یہ کفالت پاسبل ہے، کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بعد مال نہ ہو۔ بہرحال اگر آپ تبرعاً احساناً کرنا چاہیں تو غیر مسلم کو اس کی طرف سے قرضہ ادا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت بری ذمہ فرمائے گا۔ مرحوم والدین کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں بہت آسان سا طریقہ ہے۔ ایک تو ان پہ رحمت نازل کرنا، ان کی بخشش و مغفرت کا سامان کرنے کے لیے کثرت سے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ میرے والدین کو معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، نیک اعمال قبول فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زندوں کی دعا رحمت کے پہاڑ بن کر مردوں کی قبور میں پہنچتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم میرا تو سلسلہ نام اعمال بند ہو چکا ہے، نیک اعمال کا سلسلہ بند ہے، یہ درجہ کس وجہ سے بلند ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب دیا گیا کہ یہ تیری نیک اولاد کے دعا کرنے کے سبب ہے۔ تو ایک تو یہ سلسلہ رکھیں۔ دوسرا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے نمازوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھو، تم روزہ رکھو تو اپنے والدین کے لیے بھی روزہ رکھو۔ مراد یہ ہے کہ نیک اعمال کر کے، جیسے نفلی عبادات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اپنے والدین کو اس کا ثواب ایصال کریں، وہ انشاءاللہ پہنچے گا اور ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ثواب جاریہ کرنے کی کوشش کریں، ان کے نام کی کوئی مسجد بنا دیں، کوئی قرآن پاک مسجد میں رکھوا دیں جو باقاعدہ پڑھا جائے، کوئی پانی کی سبیل بنا دیں، کنواں کھدوا دیں، لوگ اس میں پانی پیتے رہیں گے، والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی اپنے والدین کے نام کا عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، ایسا کہ جو واقعی پڑھنے والا ہو، اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہو بچہ، ایسا نہیں کہ وہ کھائے پیے اور پھر کوئی نتیجہ نکلے نہیں۔ ایسا شخص جب فارغ ہونے کے بعد بلکہ دوران تعلیم بھی جتنے بھی نیک عمل کرتا رہے گا آپ کے دیے ہوئے سرمایے کی طاقت اور توانائی کے ذریعے، تو انشاءاللہ یہ والدین کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے عمل ہیں، آپ نیک عمل کر کے اس ثواب ایصال کرتے رہیں، انشاءاللہ ان کے درجے بلند ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ کسی نے پھر کویسچن کیا تھا کہ جب ہم والدہ کی قبر پہ جائیں تو کیا پاؤں والی سائیڈ پر بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں دے سکتے ہیں، ماں کی قبر کو چومنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ولی کی قبر پر جاتے ہیں، عالم دین کی قبر پر، اور خاص طور پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو ادب احترام یہی لکھا ہے کہ کم از کم 4 قدم کے فاصلے پر، یعنی 4 فٹ کر لیں، 4 فٹ یا بلکہ 6 فٹ کر لیں، 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے منع فرمایا کہ ولی کی قبر کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا بالکل نہیں، ادب کے خلاف ہے، دور کھڑے ہوں، اس طرح کہ آپ کا سینہ ان کے سینے کی طرف ہو اور آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ پھر آپ جو قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور باہر نکل آئیں۔ اور اس سے کہیں زیادہ ادب روضہ رسول کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع فرمایا جالی کو چومنا، جالی کو ہاتھ لگانا، یہ بہت فرمائے ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ دور کھڑے ہوں
اور فرماتے ہیں کہ یہی سرکار کا کرم کم ہے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اس سے زیادہ قریب جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہاں لیکن والدہ کی قبر، والدین کی قبر کے بارے میں استثناء ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا مطلب یہ کہ ہمارے والدین اکثر کوئی ولی وغیرہ نہیں ہوتے، بزرگ نہیں ہوتے، عالم بھی نہیں ہوتے، ان کے لیے اجازت دی ہے کہ آپ بوسہ وغیرہ دے سکتے